السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ روایت کے مطابق کسی شخص نے سیدنا حضرت مالک بن دینار سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شراب پینے کا عادی تھا۔ میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی شراب کی بوتل کو انڈیل دیتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بڑا اسدہ اپنا منہ کھولے میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی سنا میں مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے بچاؤ، خدا تمہیں بچائے۔ تو انہوں نے رو کر کہا کہ میں ضعیف و کمزور ہوں، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی واپس آ جاؤ۔ میں پیچھے واپس ہوا مگر سانپ مسلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں پھر ان بزرگ کے پاس سے گزرا اور ان سے پناہ مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑی کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تیری مدد کی جائے گی۔ جب میں پہاڑی کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو۔ وہ اسے دشمن سے پناہ دے دی گئی۔ جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے اپنی بچی نظر آئی، جس نے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اسدے کو دور کیا تو وہ بھاگ گیا۔ یہ آیت تلاوت کی ترجمہ کیا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کے ذکر سے ان کا خوف اختیار کریں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا قرآن کریم سمجھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسدے کے مطابق پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ تمہارا عمل بد تھا اور وہ بزرگ تمہارے نیک عمل تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے سچی توبہ کی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا۔ 2 دوست تھے اور دونوں کی بیویاں فوت ہو چکی تھی اور اتفاق سے دونوں کی بیویاں بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہوئیں۔ ایک دوست دوسرے سے بولا، میری بیٹی بہت بدقسمت ہے کہ اس کے آتے ہی میری بیوی مجھ سے دور چلی گئی اور اسی وجہ سے میری بیٹی مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے اسے کہیں دور بھیج دوں۔ اتنے میں دوسرا دوست بولا، میری بیوی بھی بچی کی پیدائش کے دوران ہی فوت ہوئی، لیکن مجھے تو اپنی بچی سے بہت محبت ہے، اسے تھوڑی دیر دیکھوں نہیں تو دل کمزور پڑنے لگتا ہے۔ مجھے تو اب لگتا ہے اسی میں میری جان اٹکی ہوئی ہے۔ اور رہی میری بیوی کی بات تو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ اس میں بیچاری اولاد کا کیا قصور؟ اولاد تو بیچاری اس وقت خود نہ سمجھ ہوتی ہے اور یہ بھی نہیں جانتی کہ اسے پوری زندگی ماں جیسی نعمت سے محروم رہنا پڑے گا۔ جو لوگ شدید غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ 50 لوگوں کے گروپ نے ایک سیمینار میں شرکت کی۔ سب کو ایک ایک غبارہ دیا گیا اور مارکر استعمال کرتے ہوئے اس پر اپنا نام لکھنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد سارے غبارے ایک کمرے میں ڈال دیے گئے اور سب کو 5 منٹ کے اندر اندر اپنے نام کا غبارہ ڈھونڈنے کو کہا گیا۔ سب لوگ بدخواسی میں ادھر ادھر اپنے نام کا غبارہ تلاش کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کے نام والے غبارے دوسروں کے پاؤں کے نیچے آ کر پھٹ گئے، مگر کوئی بھی اپنا مطلوبہ غبارہ تلاش نہ کر سکا۔ پھر دوبارہ یہی عمل دہرایا گیا، لیکن اس دفعہ ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی بھی غبارہ لے اور اس کے نام والے شخص کو دے دیں۔ فقط چند منٹوں میں سب لوگوں کے پاس اپنے نام والا غبارہ موجود تھا۔ اس شخص نے سب کو مخاطب کیا اور کہا، ہم بدخواسی میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، اس افراتفری میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم دوسروں کی خوشیاں اپنے پاؤں تلے کچلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہماری خوشیاں دوسروں کی خوشیاں سے وابستہ ہیں، اور دوسروں کی ان کی خوشیاں دے دیں تو ہمیں بآسانی ہماری خوشیاں مل سکتی ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔